آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں سوشل میڈیا ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے، وہاں فیملی ولاگنگ ایک نئی روایت کے طور پر ابھری ہے۔ بظاہر یہ ایک معصوم سا تفریحی عمل لگتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اپنی ذاتی زندگی کو عوامی تماشا بنانے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف یادیں محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یا پھر سستی شہرت اور مالی فائدے کے لیے نجی لمحات کو نیلام کرنے کا ایک نیا رجحان؟ کیا یہ ہمارے خاندانی اقدار اور بچوں کے مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ رجب بٹ، ڈکی بھائی، سسٹرالوجی اور معاذ صفدر جیسے فیملی بلاگرز آخر اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ کیا یہی لوگ معاشرے کی بربادی کی جڑ ہیں، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ یہ بلاگرز کروڑوں روپے کما رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں چلا رہے ہیں، لگژری گھروں میں رہ رہے ہیں اور فارن ٹورز کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ویوز کہاں سے مل رہے ہیں، اور کیا واقعی یوٹیوب الگورتھم انہیں سپورٹ کر رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم فیملی ولاگنگ کے ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جن پر زیادہ تر لوگ غور نہیں کرتے، یعنی ان کو دیکھنے والوں پر اس کے کیا منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم بچوں سمیت عام عوام پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ بھی لیں گے، تاکہ ہم مل کر اس بات کو سمجھ سکیں کہ آیا فیملی ولاگنگ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا کردار جہاں ہماری زندگیوں میں مثبت اثرات پیدا کر رہا ہے، وہیں پر منفی اثرات بھی جنم لے رہے ہیں، اور معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی برائیوں میں سے ایک برائی فیملی ولاگنگ، جس کو آپ عرف عام میں اپنی نجی زندگی کے چند پہلوؤں کو پوری دنیا کے سامنے دکھانا بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آج کل بلاگرز شرم و حیا کا پاس کیے بغیر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو شامل کرنے لگے ہیں۔ بلکہ یہ بلاگرز خاص طور پر اپنی خواتین کو جس طرح شو کرتے ہیں اور پھر ایسی ویڈیوز بنا کر عوام میں پذیرائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی تفریح کے نام پر سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی فروغ پا رہی ہے، جس کا ایک ذریعہ یہ ولاگنگ بھی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں فیملی ولاگنگ نے پاکستان میں طوفان سا مچایا ہوا ہے۔ ہر دوسرا نوجوان یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں پیسہ کمانے، مشہور ہونے اور لگژری لائف سٹائل جینے کا یہ سب سے آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے ولاگنگ کا آغاز صرف اور صرف اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ رجحان تبدیل ہوا اور پھر اپنی ذاتی زندگی کو بھی عوام کے سامنے لانا اور اپنے خاندان کے ساتھ پوری زندگی، یہاں تک کہ میاں بیوی کے نجی معاملات کو بھی عوام سے شیئر کیا جانے لگا۔ اپنے پورے دن کی روٹین کو، اپنے ذاتی معاملات کو، اپنی ازدواجی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جانے لگا، اور دھیرے دھیرے حیا کا لبادہ اترتے اترتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ اپنے بند کمروں کے پیچھے ہونے والی روٹین کو بھی شوق کے ساتھ شیئر کرنے لگے، جس کا مقصد صرف اور صرف چند مزید لائکس اور پیسہ کمانا ہے۔ آج کے دور میں ولاگنگ صرف تفریح نہیں بلکہ ایک بڑا بزنس بن چکا ہے۔ لاکھوں سبسکرائبرز، کروڑوں ویوز اور یوٹیوب سے آنے والی ملینز میں کمائی، یہ سب کچھ روزمرہ کی زندگی کو ایک شو میں بدل کر حاصل کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی کامیابی کی واحد کنجی رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا؟ یہ ویڈیوز آخر نوجوانوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا معاشرتی بگاڑ کی اصل وجہ یہی لوگ ہیں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اصل میں مسئلہ فیملی ولاگنگ کا نہیں بلکہ اس کے طریقہ کار کا ہے۔ چلے ذرا سوچتے ہیں کہ آخر یہ یوٹیوبرز ملینز میں ویوز کیوں لے رہے ہیں اور کون ان کو دیکھ رہا ہے؟ بھیا سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ، جی ہاں، یعنی یہ پاکستانی عوام ہی ہے جو خود ان کو فالو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور ان کو کامیاب بھی بنا رہی ہے۔ یوٹیوب الگورتھم بھی وہی کچھ پروموٹ کرتا ہے جو زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہوں، اور اگر ہم سب ان کو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کیوں انہیں پروموٹ نہ کرے؟ پھر یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا صحیح اور اچھا کنٹینٹ پروموٹ ہو رہا ہے، یا کیا یہ بلاگرز تعلیم و ترقی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، یا پھر صرف گلیمر اور دکھاوا ہی بیچ رہے ہیں؟ بے شک ان میں رجب
बट चंद फलाही काम भी कर रहा है, जैसे कि यतीम बच्चों और खानदानों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना वगैरह। ये अच्छी बात तो जरूर है, मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ यूट्यूब व्यूज के लिए तो नहीं किया जा रहा। इसी तरह सिस्टरोलॉजी और मास सफदर भी अपने घरों की प्राइवेसी बेच रहे हैं, निजी जिंदगी को कंटेंट बनाकर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। हर वीडियो में फैमिली के झगड़ों को दिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को क्लिप्स में बदला जाता है, माँ बाप के रिश्ते को भी ड्रामा बना दिया गया है। इस फैमिली व्लॉगिंग ने जहां सोशल मीडिया के मुस्बत किरदार को धुंधला दिया है, वहीं माशरे पर और खास तौर पर नौजवान नस्ल पर इंतहाई मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनके अंदर से शर्म हया की तमीज खत्म होना है। अपने घरों की औरतों को दुनिया के सामने खुशनुमा बनाकर पेश करना और फिर इनके साथ नाजेबा हरकतें करके तफरीह के नाम पर नौजवानों की मनफी जहन साजी भी की जा रही है। नौजवानों के अंदर दुनिया परस्ती के साथ साथ दुनियावी आसाइशों के पीछे भागदौड़ करना और अपने करियर बनाने के बजाय मनफी आदतों को अपनाना, फिर धीरे धीरे मादा परस्ती में मुब्तला होकर जहनी मरीज बन जाना और माशरे के लिए कारामद बनने के बजाय नासूर बन जाना, इस फैमिली व्लॉगिंग का सबसे बड़ा बुरा असर है। ये सब देखकर माशरे पर क्या असर पड़ रहा है। हर बच्चा अब ये समझता है कि तालीम से ज्यादा व्लॉगिंग जरूरी है। इन ब्लॉगर्स को देख देखकर अब हर नौजवान यही सोच रहा है कि पैसा सिर्फ ग्लैमर दिखाने से आता है। इन ब्लॉगर्स की फैमिलीज की निजी जिंदगी अब पब्लिक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। क्या यही वो माशरा था जो हम चाहते थे? आज हर दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या मैं व्लॉगर बनूंगा। पहले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना चाहते थे, मगर अब हर बच्चा बस व्लॉगर बनना चाहता है। तो क्या फिर हमें भी फैमिली व्लॉगर बन जाना चाहिए? अगर हाँ, तो जो कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और फैमिली व्लॉगिंग को जिस लो लेवल पर ये व्लॉगर ले जा चुके हैं, क्या ये सब आप कर सकेंगे? और अगर इसका जवाब नहीं में है, तो फिर ये सब फैमिली व्लॉगर्स हमारे माशरे में इतने कामयाब क्यों हो रहे हैं? जवाब बड़ा सादा सा है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा कंटेंट दे सकते हैं तो जरूर आइए, लेकिन अगर सिर्फ व्यूज और पैसा ही मकसद है तो फिर माशरे को नुकसान ज्यादा होगा। यहाँ सवाल सिर्फ फैमिली व्लॉगर्स का ही नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट का भी है। हमें सोशल मीडिया के अच्छे पहलुओं को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना होगा, तालीम, हुनर और असल टैलेंट को आगे लाना होगा, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ग्लैमर और पैसे के पीछे भागने से बचना होगा। अब आप बताइए, आपके ख्याल में फैमिली व्लॉगर्स पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं या फायदेमंद? क्या हमें व्लॉगर्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।